باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے عزیز، فرض کیا کسی کمرے میں آپ موجود ہوں اور وہاں پر دو کالے اژدہے چھوڑ دیے جائیں اور آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہو تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت ہماری؟ کس طرح ہم احتیاط کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے وقت گزاریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ اگر یہ سانپ ہمیں ڈس لے گا تو ہم مر جائیں گے۔ جتنا خطرہ یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس سے کہیں زیادہ دو خطرے ہماری زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر آن لگے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی ہم ان خطروں سے خالی نہیں ہیں۔ بالکل یہ اسی طرح کے خطرے ہیں، گویا ہم سانپ کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہیں، کسی وقت بھی وہ سانپ ہمیں ڈس سکتا ہے۔ اور دو خطرے یہ ہیں، ایک ہے سوء خاتمہ کا خطرہ کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہر وقت تو نیکی کی حالت میں نہیں ہوتے، بہت ساری حالتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جب حالت گناہ میں ہوتے ہیں، اور کیا یقینی ہے کہ اس وقت موت آئے جب ہم نیکی کی حالت میں، غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کیفیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے بچائے۔ آج ایمان کی حالت میں ہے، کل یہ حالت نہ رہے، ایسا ہوا بھی ہے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور دوسرا خطرہ نفاق کا خطرہ ہے، منافقت کا خطرہ ہے۔ کیا ہم مومن ہیں، کیا ہم منافق ہیں؟ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے میرے عزیز دوستو کہ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے، گویا یوں سمجھے کہ وہ منافق ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ ایک دن اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کہ نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے اور انہوں نے سنا یار حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے تو مدینے میں بچتا کیا ہے؟ اتنا صادق الایمان انسان۔ تو پوچھا کیا ہوا حنظلہ؟ نے کہا صدیق بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہاں سے اٹھ کر نکلتے ہیں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اس دو رنگی کا نام منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو حنظلہ بھول گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس شیشے میں دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یار حال تو میرا بھی یہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدشے سے آپ دو چار ہیں اس خدشے سے میں بھی دو چار ہوں۔ اور یہ دونوں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان وہاں اپنی کیفیت بیان کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے عزیزو، وہ کیفیت جو میرے پاس بیٹھے ہوئے یا میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری یہ کیفیت رہے تو بازاروں میں چلتے پھرتے فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں، جی گھروں میں تم بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر تمہیں ہاتھ ملائیں، اتنا تمہارا ایمان بڑا ہو جائے جتنا کوئی نبی اللہ کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تم بھی اللہ کے فرشتوں کو دیکھنے لگو۔ یہ کیفیت ہر وقت نہیں ہوتی، یہ غنیمت ہے جو میری مجلس میں بیٹھ کر تمہاری کیفیت ہوا کرتی ہے۔ صحابہ ہیں، اپنے اپنے مقام ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ کے رسول کا رازدان کہا جاتا ہے، رازدان رسول۔ تو ان کو رازدار رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فتنے دنیا میں تھے ان سے ان کو آگاہ کر دیا تھا، اور مدینے میں اس وقت جتنے منافق رہتے تھے ان کے ناموں سے بھی آپ نے صرف ان کو آگاہ کر دیا تھا اور کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ یہ اور یہ منافق ہیں، آپ نے نام لے کر بتا دیا تھا۔ اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی جنازہ ہوتا تھا
اس جنازے میں اتنے تک شریک نہیں ہوتے تھے جب تک یہ یقینی نہ بنا لیں کہ حذیفہ بن یمان اس جنازے میں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا رسول اللہ کو کہ نہ ان ولا تقم علی قبری، نہ ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے، نہ ان کی نماز پڑھنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جنازے میں حضرت حنظلہ شریک ہیں وہ منافق نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ جہاں شریک ہوتے تھے حضرت عمر اس جنازے میں شریک ہوتے، اور ایک دن تو پھر انتہا ہو گئی۔ ایک دن حضرت حنامن کو لپٹ کر حضرت عمر عرض کرنے لگے کہ حنظلہ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جن منافقین کے نام اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہیں بتائے ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ، یہ حضرت عمر کا حال ہے۔ اب کوئی دوسرا سمجھے کہ میں یہ پاک ہوں، میں تو بڑا مومن ہوں، میں تو، یہ خطرہ ہے، آخر وقت تک خطرہ ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، یہ خطرہ ہے مستقل۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ابھی آتا نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ مومن جو ہوتا ہے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ رمضان نہیں آتا، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور جو نیکیاں اس نے کرنی ہوتی ہیں رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم غیب کی بنیاد پر ان کو لکھ لیتا ہے، اور یہ بات آپ نے قسم کھا کر کہی۔ اور جو منافق ہوتا ہے رمضان سے پہلے ایک بوجھ سمجھنے لگتا ہے کہ اب پابند رہنا پڑے گا، اب یہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے، اور لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، ان کی برائیاں تلاش کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم رمضان میں جی رہے ہیں، دیکھیے روزے رکھتے ہوئے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے۔ گزرتے ہوئے روزوں کے ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک نعمت ہم سے چلی جا رہی ہے، نعمتوں کے موسم کا ایک دن اور گھٹ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایمان ہے۔ اگر خوشی ہوگی اتنے ہو گئے جی بس اتنے بچ گئے جان چھوٹ جائے گی، تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے مفتی سے پوچھئے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا آپ کو موسم دیا ہے، اپنے بخشش اور مغفرت کا موسم دیا ہے، مومن تو اس میں خوش ہوتا ہے۔